الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم معزز حاضرین اکرام، سامعین الدام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بے پناہ فضل و احسان و کرم ہے کہ مولا بزرگ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق خیر بخشی ہے کہ آج کے اس مبارک دن پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ اور اس کے رسول اور سیرت النبی پڑھنے اور سننے کی سعادت بخشی ہے۔ الحمدللہ علی احسانی۔ حاضرین اکرام، پچھلی نشست میں پچھلے جمعہ آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تجارت کا دوسرا سفر ملک شام کی طرف کیا۔ پہلا سفر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا، پھر دوسرا سفر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، ان کی تجارت کی مدد کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ آپ نے ملک شام کی طرف سفر فرمایا۔ اور اس سفر میں کیا چیزیں، کیا عجائبات کا ظہور ہوا، آپ کے معجزات اور آپ کی خصوصیات آپ نے پچھلی نشست میں سماعت کیا تھا۔ تو ان میں میں نے ایک بات کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر تھا حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارت کے لیے، تو وہ ایک طرح سے دریافتگی بھی تھی۔ تو یہاں پر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دریافتگی، یعنی ایک کیفیت، یعنی آپ کے اخلاق کیا ہے۔ اب دریافتگی بولوں گا تو میں شاید یہ الفاظ وہاں پر صحیح نہ ہوگا کہ نبی پاک کے لیے ہم یہ استعمال کریں، لیکن دلی اطمینان کے لیے حضرت بی بی خدیجہ جانتی تھی کہ سارے مکے میں شریف النفس، عدل و انصاف کرنے والے اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا تم محمد عربی کو جانتی ہو، ان کے ساتھ تم جب معاملات آگے بڑھا رہی ہو، تو کوئی سوال کرنے والا یہ سوال نہ کرے کہ تم نہیں جانتی پھر بھی اس کے باوجود تم یہ معاملات کیوں کر رہے ہو، تو ان کو جواب دینے کے لیے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملات طے فرمائے۔ تو میں سارے معاملات سنائیں۔ اب سنانے کے بعد جب آپ واپس آئے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا۔ تو وہ کیسے ہوا، اب یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیسے ہوا۔ تو یہاں پر صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا شرافت اور پاک دامنی میں بے مثال تھی، یعنی عالم جاہلیت میں بھی اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود سارے لوگ اگر کوئی آپ کو جانتے تھے تو بڑے شریف، نہایتی شرافت کے ساتھ بزرگی اور پاک دامنی کی آپ کی مثال دی جاتی تھی۔ آپ کا لقب مبارک طاہرہ تھا، یعنی پاک، آپ کا لقب ہی طاہرہ تھا۔ آپ کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، بڑے بڑے مالدار لوگ آپ کو پیام نکاح بھیجا کرتے تھے، مگر آپ شادی کی طرف راغب نہ تھی، آپ شادی کرنے کا آپ کا ارادہ نہ تھا۔ جب میسرہ سے
میسرہ یعنی جب ان کے غلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا اور کمالات سنی تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی ان سے متاثر ہوئے بغیر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو یہ پیغام حضرت بی بی خدیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تھا۔ اس کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا اور خاندان کے بڑے افراد کے سامنے یہ بات رکھی۔ بھلا کون اس بات سے انکار کر سکتا تھا کہ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا؟ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ یہ الفاظ پہ غور کریے، کیونکہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے میں کئی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اگر وہ ایمان والے نہیں ہوتے تو خطبہ نکاح کیسے پڑھتے؟ پھر اس کے بعد ابن حشام کے قول کے مطابق 20 جوان اونٹنیاں مہر مقرر ہوا۔ نبی پاک کا مہر کیا تھا؟ 20 جوان اونٹنیاں مہر مقرر ہوا۔ دوسرے سیرت نگاروں نے 500 درہم مہر لکھا ہے۔ کہیں دوسری طرف سے بھی جو سیرت معلوم ہوتی ہے انہوں نے 500 درہم مہر لکھا۔ پھر اس کے بعد نکاح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 40 برس کی تھی۔ نبی پاک کی عمر پاک 25 سال اور حضرت بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ تقریباً 25 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے۔ حضرت بی بی خدیجہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال 25 برس تک رہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ پھر ہجرت سے 3 سال پہلے یعنی 65 سال کی عمر مبارک میں آپ کا وصال ہوا۔ 65 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، ہجرت سے 3 سال پہلے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ آپ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا جب تک آپ باحیات تھے، یعنی نبی پاک حضرت بی بی خدیجہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، تو جب تک آپ باحیات رہے آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت اور ان کے حسن اخلاق کی ہمیشہ تعریف فرمایا کرتے تھے۔ محسن اسلام بھی کہا گیا آپ کو حضرت بی بی خدیجہ کو۔ جب اسلام نیا جب ظاہر کیا گیا لوگوں کے سامنے تو اسلام کو بہت مال کی ضرورت تھی، اسلام کو مدد کی ضرورت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھاندے سے کھاندہ ملا کر کام کرنے والی ذات کا نام حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ تو ان کے اخلاق کے بارے میں تعریف کیا کرتے اور ان کی خوبیاں بیان فرماتے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد بھی تعریف کرتے تھے، آپ کی خوبیاں بیان کرتے تھے لوگوں کے سامنے کہ بی بی خدیجہ کی یہ کیفیت رہی۔ تو حاضرین اکرام، یہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب اس کے بعد یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی بیان کی جا رہی ہے، یعنی شادی شدہ زندگی۔ کتنے بیویاں تھے آپ کے، کتنے ازواج مطہرات رہی، وہ یہ واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ مختصر طور پر آپ کے سامنے سناؤں، کیونکہ آج ارادہ کر آیا تھا کہ مختصر یہ آپ کی ازواج مطہرات کا میں بیان آپ کے پاس ختم کر دوں۔ تو مختصر آپ کے سامنے عرض کروں کہ مختصر فضائل آپ کی ازواج مطہرات کے پہلے قرآن مجید سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تمام امت کی مائیں ہیں، ساری امت کی مائیں ہیں ازواج مطہرات۔ نبی ہمارے پیغمبر کی زوجہ بی بی ہماری تمام کی ماں ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ان کی شان و عظمت اس قدر بلند و بالا ہے کہ دنیا کی کوئی عورت ان جیسی نہیں۔ کوئی بھی عورت کتنے بھی بلند مقام پر پہنچ جائے وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جیسا مقام نہیں بلند کر سکتی، نہ اس مقام تک پہنچ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اب جو کہا گیا نا کہ دوسرے عورتوں جیسی نبی پاک کی بیویاں نہیں ہیں، تو قرآن مجید میں سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ ارشاد ہوا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں، آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ازواج مطہرات سے، اے بیویوں
تم دوسری کسی عورت کی جیسی نہیں ہو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شان بیان فرما رکھا ہے. اور ایک آیت مبارکہ سورہ احزاب میں اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواج منہم وازواجہ امہاتہم، کہ کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب ہے، اور آپ کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں. تو یہ کیفیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی گئی. اور دیکھو یہاں پر اور ایک چیز بتائی گئی، اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کہاں ہیں؟ موجود ہے نہیں ہے. نبی نعوذ باللہ معاذ اللہ لوگوں کا عقیدہ ہے یہ کہ انتقال ہو گئے چلے گئے. ارے اے نادان، قرآن پڑھ. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تمہاری جان سے زیادہ تمہارے نبی تم سے قریب ہے. بولے اب جان کیا ہے؟ ہمارے اندر ہے، ہمارے جسم کے اندر ہے. اب اس سے بھی زیادہ اگر کوئی مثال دی گئی تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کی موجودگی کی ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کر دی. قرآن کو یہی فرما رہا ہے کہ تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے نبی تم سے قریب ہے. بولے اب بولتے ہمارے نبی دور ہو گئے، وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے، بے خبر ہے، جانتے نہیں، کیفیت نہیں ہے. اب آپ سوچئے کیا یہ بول سکتے نعوذ باللہ معاذ اللہ مر گئے چلے گئے بول کے؟ تو دیکھیے قرآن مجید بھی گویا ہی فرما رہا ہے، دلیل دے رہا ہے اولیٰ بالمؤمنین انفسہم، کہ مومنین کے قریب ہے ان کے نبی و پیغمبر ان کی جانوں سے زیادہ. بولے تو یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. صرف کتاباں کھول لیے تو علم نہیں آتا، صحبت بھی اختیار کرنا پڑتا. سنگت بھی ایسی اختیار کرو جو اللہ والے ہیں، اللہ والوں کی سنگت کو اختیار کرو. کیوں؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ کتابوں سے پڑھو بول کے نہیں بولے، پڑھنے کا حکم ہوا، لیکن پڑھنے کے بعد سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا، پس تم سوال کرو. کس سے سوال کرو؟ اہل العلم نہیں کہا گیا، اہل کتاب نہیں کہا گیا، اہل دانشمند اہل حکمت نہیں کہا گیا، بلکہ اہل ذکر کہا گیا. یعنی ذکر کرنے والے، یعنی جو اللہ کے ذکر میں ہمیشہ اپنی زندگی کو غرق رکھتے ہیں، جو ہر وقت خدا کی قدرت کا ذکر کرتے ہیں، خدا کی ذات کا ذکر کرتے ہیں، خدا کی قدرت کا ذکر کرتے ہیں، خدا کے معاملات کا ذکر کرتے ہیں. یعنی ہمیشہ اللہ کے ذکر میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں اور دیدار الہی کے اجابات ان پر اٹھے رہتے ہیں. ان سے ذکر کرنے کا حکم ہوا. سوال کرو، فاسألوا، پس تم سوال کرو، اہل الذکری ان کنتم لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. تو کیا کتابیں پڑھنے سے علم آ جاتا؟ ہم بھی ہے، ہم بھی تو عالم بنے، تو کیا ہمارے کو خالی جماعتوں میں بٹھا کر کتابیں پڑھ لو بولے؟ نہیں، بلکہ ایک استاذ کو مقرر کیا گیا اور بتایا گیا کہ دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے، تو یہ قرآن کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کیوں اتری، کیوں نازل کی گئی، کس وجہ سے نازل کی گئی، اور کس مقام پر نازل کی گئی، کس کے پیش نظر یہ آیت مبارکہ کو نازل کی گئی، کس کے لیے نازل کی گئی، تمام چیزیں بتلائی گئی. تو حاضرین اکرام، کوئی چیز کو اگر پڑھنا ہو تو استاذ کے ذریعے، رہنما کے ذریعے پڑھیے. اور آپ کا رہنما کیسا ہو؟ وہ اہل ذکر ہو، اللہ کی معرفت سے سرشار ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اس کے سینہ اور چہرہ منور ہو، مستفیض ہو، جب جا کر تم اس سے سوال کرنا. تو یاد رکھیے، خدا را اپنے ایمانوں کی حفاظت کریے. آتے چلیے ادھر جائیں گے، تبلیغ کریں گے، بتائیں گے، دعوت دیں گے، بلکہ لے کے جاتے آپ کے ایمان کو، آپ کے عقیدے کو برباد کر کے لا دے رہے. تو آج کے دور میں مسلمان ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑا کمال ہے. سب سے بڑا ایمان کی دلیل یہ ہے کہ محبت رسول سب سے پہلے ہو تمہارے پاس. جب محبت رسول کی بات آ جائے، کوئی چیز کو نہ دیکھو. جب اللہ کے رسول کی بات آ جاتی ہے تو اپنی گردن کو جھکا لینا، یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے. تو میرے کیف حاضرین کرام، یہاں پر بتا دیا گیا تمہارا نبی مومنین کی جانوں سے قریب ہے. پھر اس کے بعد ان سے نکاح کرنا امت کے حق میں ہمیشہ کے لیے حرام ہے. کون؟ ازواج مطہرات سے، یعنی جو انبیاء کی بیویاں رہی ہے. انبیاء کے بعد اگر نبی وصال بھی فرما گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، امہات المومنین موجود ہے، تو ان کے ساتھ نکاح کرنا امت کے لیے حرام قرار دے دیا گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، کیا کہتا ہے قرآن مجید میں؟ ارشاد الہی ہے وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، کہ کہا گیا
کہ اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرو، یہ جائز نہیں ہے ان کے بعد تم ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ حضرت ازواج مطہرات کی شان بیان کی جا رہی ہے، یہ بھی سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا اب ماں ہیں تو کیا ہوتا، ماں سے پردہ نہیں کیا جاتا، کرتے ماں پردہ کرتی اپنی اولاد سے؟ نہیں کرتی۔ تو یہاں پر اب ماں ہے بولے تو پردہ نہیں کرنا، یہ ہمارے ذہن میں تصور میں آ جاتا، تو یہاں پر ہمارے ذہن کو اصلاح کر رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے اور حقیقی ماں سے پردہ نہیں ہے، حقیقی ماں سے جس کے بطن سے پیدا ہوئے دنیا میں آئے اس سے پردہ نہیں ہے، مگر ان مقدس ماؤں سے ان کی عظمت ان کی حرمت کے پیش نظر پردہ کرنا لازم و ضروری ہے۔ حاضرین کرام، پردے سے مراد، ایک بزرگ نے کہا پردہ بولے تو کیا، اب تو وہ دور گزر چکا، وہ اشخاص شخصیات بھی گزر چکے، ہم تو دیکھ نہیں سکتے، پردے کی کیا بات ہے؟ تو کسی بزرگ نے، اہل محبت نے محبت کی بات، عشق کی بات، اور ایک ادب والے نے ادب کی بات یوں کہی، پردے سے مراد یہ ہے کہ اگر تم ان کا ذکر بھی کرتے ہو تو خیال کر کے ذکر کرنا، بڑے ادب کے ساتھ ان کا نام لینا، اور کون سی محفل میں کرنا کون سی محفل میں نہیں کرنا، اصل یہ پردے کا مطلب ہے۔ بولے ہر جگہ ٹھہر کے ڈائریکٹ نام لے رہے ہیں، بے ادبی ہے یہ، ہر جگہ ان کا نام نہیں لیا جاتا، ہر جگہ ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، جدھر بولے جیسا بولے جہاں بھی بولے جس کے سامنے بولے اس کے سامنے ذکر کرنا، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ بولے تو ازواج مطہرات کا جو پردہ کرنا ہے اصل ان کا ادب ہے، پردے سے مراد کیا ہے؟ ان کا ادب ہے۔ ادب ایسا کرو کہ ان کا نام کا بھی ذکر کرتے ہو، ان کی شخصیات کا بھی اگر ذکر کرتے ہو تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ کرنا ہے۔ ان کا نام لینا ہے تو ام المومنین یعنی سارے مومنین کی ماں حضرت سیدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ام المومنین حضرت سیدنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین حضرت سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ ایسا نام لینے کا طریقہ ہے، لوگ نام لے لیتے۔ حضرت عائشہ نے کہا یقیناً وہ بھی ایک ادب کا تقاضا ہے، لیکن سب سے زیادہ ادب کرنا ان کی نگاہوں میں جچتا ہے، کم کریں گے تو کم ملے گا، زیادہ کرو گے تو زیادہ ملے گا، یہ کیفیت کی بات ہے۔ تو بہرحال ماں سے پردہ کرنا ضروری ہے، اور پردے سے مراد کیا ہے؟ ان کا ادب کرنا۔ پردے سے مراد کیا ہے؟ ان کا ادب، نہ صرف ان کی ذات کا ادب بلکہ ان کے ذکر کا بھی ادب کرنا، یہ ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ اب یہاں پر ازواج مطہرات کے نام گنائے گئے ہیں، صرف نام لے کر آج کی بات ختم کر دوں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو یہ 11 ازواج مطہرات ہے ان کے تھوڑے تھوڑے مختصر خصوصیات اور ان کا نام، ان کا جو خاندان ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے جمعے میں یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ صرف یہ یاد رکھ لیں ان کے نام کیا ہے اور کتنے بیویاں ہیں آپ کے۔ سب سے پہلے اول ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہما، حضرت بی بی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہما نمبر 1۔ نمبر 2 ام المؤمنین حضرت سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما۔ حضرت بی بی خدیجہ کے والد کا نام خویلد، اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر نمبر 3 ام المؤمنین حضرت سیدہ بی بی حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما، یعنی آپ کی تیسری زوجہ محترمہ کا نام بی بی حفصہ ہے، اور آپ کے والد ماجد کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی بھی آپ کے نکاح میں رہی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی بھی آپ کے نکاح میں رہے۔ نمبر 4 ام المؤمنین حضرت سیدہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ چوتھے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سفیان کے صاحبزادی۔ نمبر 5 ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ عنہما، حضرت ابو امیہ آپ کے والد کا نام حضرت ام سلمہ کا۔ اور نمبر 6 ام المؤمنین حضرت سودہ بنت زمعہ، سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہما، یہ آپ کے چھٹے زوجہ محترمہ کا نام ہے، آپ کے والد کا نام زمعہ ہے۔ اب ان کے بعد
جو 6 سے 12 تک، اکثر روایتیں 11 کی آئی ہے، لیکن کچھ مفسرین اکرام، کچھ لوگوں نے، کچھ علماء اکرام نے کہا کہ 12 ازواج آپ کے تھے بولے، تو 12 کے بھی نام یہاں پر لکھے ہیں۔ اب یہ جو 6 ہو گئے، اب اس کے بعد جو 6 ہے یہ خاندان قریش سے رہے ہیں۔ اب تو خاندان قریش کے ازواج کا نام یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہما، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہما۔ نمبر 8 ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہما۔ نمبر 9 ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما۔ نمبر 10 ام المؤمنین حضرت بی بی جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہما، حضرت حارث کے صاحبزادی ہے۔ نمبر 11 ام المؤمنین حضرت ام صفیہ بی بی صفیہ بنت حیہ رضی اللہ عنہما۔ نمبر 12 اب یہ جو اخیر جو روایت ہے، نمبر 12 جو میں نام لے رہا ہوں، اکثر علماء اکرام یہ بتاتے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی رہی، خادمہ رہی، تو آپ نے بھی ان سے نکاح فرما لیا تھا۔ تو کیا نام ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز حضرت ماریہ قطبیہ رضی اللہ عنہا۔ یہ آپ کے 12 ازواج مطہرات کے نام ہیں۔ ان کے نام کی برکت بھی یہ ہے، حضرت غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر ان کے نام یاد کر لیں اور یاد کر کر ان کے نام کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو جلد سے جلد قبول فرما لیتا ہے بولے۔ تو بطور سعادت، بطور برکت بھی میں آپ کے سامنے ان کے ناموں کو میں نے بیان کیا، اور ہر مومن کو چاہیے کہ اپنی ماؤں کا نام یاد رکھے۔ ام المومنین یعنی سارے مومنین کی ماں، اس سے پہلے بھی آپ نے سنا، میں بتا دیا کہ ازواج مطہرات سارے مومنین کی مائیں ہیں، تو اپنی ماں کا نام یاد رکھنا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ازواج مطہرات سے محبت کرنے اور ہماری خواتین کو ازواج مطہرات کی سیرت پر عمل کروانے اور ان کی سیرت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔